نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں حدثني ابن سلام، مجھے ابن سلام نے بیان کیا. اخبرني الفزاری، وہ کہتے ہیں مجھے فزاری نے خبر دی، وہ حمید الطویل سے، وہ انس رضی اللہ عنہ سے. وہ کہتے ہیں اعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسائه شہرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایلا کیا. وکانت انفکت قدمہ، اور آپ کے قدم مبارک کو موج آ گئی تھی. فجلس فی علیۃ لہ، آپ اپنے گھر کا جو اوپر والا کمرہ تھا، بالا خانہ، آپ اس پہ بیٹھ گئے. فجاء عمر رضی اللہ عنہ آئے. فقال اطلقت نساءک، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دی ہے؟ فقال لا، اپنے فرمایا نہیں. ولکنی اعلیت منہن شہرا، لیکن میں نے ان سے 1 مہینے تک ایلا کیا ہے. فمکث 29، آپ 29 دن ٹھہرے رہے. ثم نزل فدخل علی نسائه، پھر آپ اترے اور اپنی بیویوں کے ہاں گئے. ایلا کسے کہتے ہیں؟ ایلا کا معنی ہوتا ہے قسم کھا لینا کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا. طلاق اور چیز ہوتی ہے اور ایلا اور چیز ہے. طلاق یہ ہوتی ہے کہ بندہ طلاق، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھول دینا. طلاق کا مطلب ہوتا ہے کہ عقد نکاح سے جو گرہ لگی تھی نا، ایک مرد اور عورت کے درمیان ایک گرہ لگا کر دونوں کو باندھ دیا گیا تھا. طلاق کا مطلب ہوتا ہے اس گرہ کو کھول دینا. طلاق اور چیز ہوتی ہے، اس میں وہ گرہ کھل جاتی ہے اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے عدت ختم ہونے کے بعد. یہ ایلا یہ ہوتا ہے کہ عورت آپ کی بیوی ہے، لیکن آپ قسم کھا لیتے ہو کہ میں تیرے پاس نہیں آؤں گا. یہ ایلا جائز ہے. اس کی زیادہ سے زیادہ جو شریعت نے مدت بیان کی ہے وہ 4 ماہ ہے، کہ ایلا 4 ماہ سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی بندہ 4 ماہ بعد بھی اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا تو جبرن عدالت یا پرے پنچایت کے ذریعے، جرگے کے ذریعے اس کو بلایا جائے گا. اس بندے کو کہا جائے گا یہاں اس سے بیوی والے ازدواجی تعلق قائم کرو، اس کو بیوی والے حقوق دو، یا پھر اس طرح کرو کہ اس کو طلاق دو. اس کی آخری حد 4 ماہ. ہاں اس سے کم کوئی اگر کرتا ہے، میں 1 ماہ کی قسم کھاتا ہوں، 2 ماہ کی قسم کھاتا ہوں، 3 ماہ کی قسم کھاتا ہوں، 3.5 ماہ کی قسم کھاتا ہوں، یہ ایلا ہے. 4 ماہ تک یہ جائز ہے. قسم کھا لی ہے، 4 ماہ سے زیادہ یہ جائز نہیں. اسی لیے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ بندے کو زیادہ سے زیادہ اپنی بیوی سے جو تعلق ترک کرنا چاہیے وہ 4 ماہ ہے. 4 ماہ سے زیادہ عرصہ وہ اپنی بیوی سے تعلقات ترک نہ کرے، کیونکہ یہ پھر ایسی صورت بن جاتی ہے کہ جس میں خاوند کو مجبور کیا جاتا ہے کہ تو لازمی طور پر یا تو طلاق دے یا اپنا تعلق بحال کر. یہ ایلا ہے. اگر کسی بندے نے قسم کھائی کہ وہ 1 ماہ تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا تو وہ قسم پوری کرے. لیکن اگر 15 دن گزرے اور اس کا دل کیا کہ میں اپنی قسم واپس لوں، تو 15 دن اگر گزرے ہیں تو پھر اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. قسم کا کفارہ دے دے اور بیوی کے پاس چلا جائے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کہے کہ اب میں بیوی کے پاس 1 ماہ تک جاؤں گا ہی نہیں، چاہے میرا دل بھی کر رہا ہے. نہیں، دل کر رہا ہے، بیوی نے جس غلطی سے یا جو معاملہ ہوا تھا اس سے معذرت کر لی، تو اب حق یہ بنتا ہے کہ آپ اپنی قسم کا کفارہ دیں
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قسم کھا لے کسی چیز پر اور دوسری چیز اس کو اس سے بہتر نظر آئے تو وہ اپنی اس قسم کا کفارہ دے اور جو کام بہتر ہے اس کو اختیار کر لے۔ یہ ہے الہ کے متعلق کچھ وضاحت، باقی اس پر تفصیلی احکام آگے کتاب الطلاق کے اندر آئیں گے۔ یہاں پر آپ نے قسم کھائی کہ میں اپنی تمام بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا 1 ماہ تک، اس کو الہ کہتے ہیں۔ قرآن میں بھی اسی چیز کا ذکر ہے، والذین یؤلون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے الہ کرتے ہیں۔ صحابہ نے سمجھا کہ یہ الہ طلاق ہی ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ آئے، کہا اللہ کے رسول آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے طلاق نہیں دی، پھر میں نے الہ کیا ہے۔ اچھا آپ نے الہ کیا ہے، کتنی دیر تک کے لیے؟ 1 ماہ کے لیے۔ چنانچہ آپ 29 دن بعد نیچے آ گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے تو 1 مہینے کا کہا تھا۔ آپ نے فرمایا مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا ہوتا ہے، یہ مہینہ 29 کا تھا، میں مہینہ پورا کر کے نیچے آ گیا۔ آپ کے پاؤں مبارک پر موج تھی، آپ کے گھر کے اوپر ایک کمرہ تھا، جس طرح دوسری منزل پر ایک کمرہ ہوتا ہے، آپ اس کمرے میں چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر رہے، پاؤں پر چوٹ بھی تھی، نماز وغیرہ بھی ادا کی اور بیویوں کے پاس نہیں گئے۔ الہ کی وجہ کیا تھی؟ الہ کی وجہ یہ تھی کہ ایک دن سب بیویوں نے مل کے یہ منصوبہ بنایا کہ پہلے مشکل تھی، تنگی تھی، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر طرح کا وقت گزارا، اب فتوحات کا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی فراوانی کر دی ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ ہمیں کچھ دنیا میں سے بھی کچھ دیں۔ تو سب نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں کچھ مال دیجیے، ہم بھی کچھ اپنا، عورت ہے اس کو زیور پسند ہے، ہم بھی کچھ اپنا ایسی چیزیں بنا لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ جب کوئی چیز آپ کے پاس آتی تو آپ اس کو گھر نہیں لایا کرتے تھے، آپ اس کو بانٹ دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا نا تو میں اس میں سے 1 سے 2 درہم بنا رکھتا، ہاں اگر میرے اوپر قرضہ ہوتا تو قرض کی ادائیگی کے لیے میں رکھ لیتا، نہیں تو شام تک میں سارا بانٹ دیتا۔ یہ آپ کی طبیعت مبارک تھی۔ بیویوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں بھی کچھ دو، نے فرمایا میرے پاس کیا ہے، جو کچھ تم دیکھتی ہوئی ہے تو میں نے بانٹ دیا، میرے پاس کیا ہے۔ تو سب نے تھوڑا سا، جس طرح عورت ہوتی ہے نا اپنے خامد کے ساتھ کرتی ہے اصرار بعض چیزوں پہ، انہوں نے اصرار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم ساری مل کر مجھے دنیا کے معاملے میں پریشان کرتی، میں تمہارے پاس آؤں گا ہی نہیں 1 ماہ تک۔ تو بعض نے اس کو طلاق سمجھا، یہ طلاق نہیں تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری، سورہ احزاب کی آیتیں کہ نبی ان عورتوں سے پوچھو اگر تو یہ دنیا چاہتی ہیں، ان سے کو فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، ان سے کہو کہ آ جاؤ میں تمہیں دنیا دیتا ہوں، لیکن دنیا لینے کے بعد تم میرے گھر میں نہیں رہ سکتی، کیونکہ دنیا اور نبی کا گھر یہ اکٹھے نہیں ہیں۔ کیونکہ آپ نے تو دنیا ترک کی تھی، اللہ سے مانگ کر ترک کی تھی کہ اللہ اشبع یوما و اجوع یوما، ایک دن میں کھاؤں ایک دن میں بھوکا رہوں، کہ جس دن کھاؤں تیرا شکر، جس دن بھوکا رہوں تجھ سے مانگتا رہوں۔ آپ کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا، آپ نے اللہ سے خود مانگا تھا، آپ کو دنیا پسند نہیں تھی، آپ نے فرمایا پھر دنیا لے لو اور میں تمہیں رخصت کرتا ہوں۔ لیکن سب بیویوں نے، کیونکہ یہ امت کی بہترین عورتیں تھیں، انہوں نے فیصلہ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ہر ایک نے یہی کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے۔ چنانچہ پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ رہی اور اسی تربیت اور اسی مزاج پہ رہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا۔ بعد میں انہی امہات المؤمنین کا مزاج یہ بن چکا تھا کہ ان کو جب سال بھر کا راشن آتا نا، آج بھی عربوں کے ہاں یہ طریقہ چلتا ہے، ادھر کوئی مکان کرائے پر دیتا تو وہ 1 سال کا اکٹھا کرایہ دیتا،
اور اگر ادھر اکثر معاملات جو ہوتے ہیں نا وہ 6 ماہ کے 1 سال کے اس طرح ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ رواج تھا کہ 1 سال کا راشن اکٹھا، جب فصل کٹی 1 سال کا پورا راشن گھر پہ پہنچا دیا، یہ آپ کا۔ تو جب فصل کٹتی تھی نا تو ٹنوں کے اندر، منوں میں نہیں، ٹنوں میں کھجورے اور ستو امہات المومنین کے گھروں میں آتے تھے، لیکن یہ اللہ کی بندیاں ایسی ہوتی تھی کہ ان کو اسی لمحے سارا بانٹ کر پھر پورا سال اللہ کے توکل پہ گزرتا تھا۔ یہ وہ تھی بیویاں کہ جو ایک وقت تھا کہ اللہ کے نبی سے دنیا مانگ رہی تھی، لیکن پھر ایسا مزاج اللہ نے بدلا کہ اپنے سال کا راشن بھی بانٹ دیتی، اور اللہ توکل، بس اللہ دے گا، اگلا دن آئے گا تو مل جائے گا، اگلا دن آئے گا تو اللہ دے گا۔ یہ انہوں نے یوں زندگی گزاری۔ تو یہ ہے یہ حدیث، اس کے اندر جو احکامات ہیں، جو چند چیزیں میں نے بیان کی، باقی اصل یہ حدیث ہے کہ لمبی، جو میں نے آج بھی نہیں پڑھی، انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے، اس پہ ذرا لمبی حدیث ہے، انشاءاللہ اس کو کل تفصیل سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 24 اور 69